ہلو السلام علیکم گائز، ویلکم ٹو یوز اکیڈمی۔ آج ہمارا ٹاپک ہے یوز آف پریپوزیشنز، اور آج ہم آپ کو بتائیں گے فار کا یوزیج۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کائنڈلی میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئکن کو دبا دیں۔ شروع کرتے ہیں ہم آج کے ٹاپک سے، جو ٹاپک ہے ہمارا دا پریپوزیشن فار۔ The preposition for is used to show purpose, duration, benefit, support, and more. Below are the main uses of for with clear explanation and examples. جو the preposition for جو ہے وہ ہمارا یوز ہوتا ہے کسی پرپس کے لیے، ٹائم ڈوریشن کے لیے، کسی چیز کو فائدہ دینا یا کسی کو سپورٹ کرنا، یا اور بھی بہت سے یوزیج ہیں اس کے جو ہم آگے والی سلائڈس میں آپ کو بتاتے جائیں گے۔ پہلا رول ہے ہمارے پاس دا پرپس اور ریزن کا۔ Used to show why something is done for, what is meant for. Example, this gift is for you. I need a pen for writing. They are preparing for the exam. اب جو کہ پہلا ریزن ہے وہ ہوتا ہے کسی پرپز یا ریزن کے لیے استعمال ہونا، کہ ہم اس کو استعمال کرتے ہیں کہ کسی چیز کو دکھانے کے لیے کہ یہ چیز ہو گئی ہے، یا اس کا پرپز کہ کس لیے یہ چیز ہونے والی ہے۔ ایگزامپل دیکھیں کہ پہلا جو ایگزامپل ہے ہمارے پاس، دس گفٹ از فار یو، یہ تحفہ تمہارے لیے ہے، یعنی اس میں آپ کو پرپز بتا رہا ہے۔ آئی نیڈ اے پین فار رائٹنگ، مجھے ایک قلم چاہیے کہ میں کچھ لکھ سکوں، تو یہ آپ کو جو بتا رہا ہے وہ ریزن بتا رہا ہے۔ دے آر پریپیئرنگ فار دا ایگزام، وہ امتحان کے لیے تیار ہو رہے ہیں، تو یہ آپ کو دوبارہ ریزن بتا رہا ہے جہاں جہاں فار کا استعمال ہوا ہے۔ اب جو سیکنڈ ہمارا اس کا یوزیج ہے وہ ہوتا ہے ڈیوریشن یا ٹائم پیریڈ کے لیے۔ Used to indicate how long something lasts. Example, we stayed there for 2 hours. She lived in Lahore for a year. He has been studying for 3 days. اب آپ اس میں دیکھیں کہ ڈیوریشن یا ٹائم پیریڈ کے حساب سے ہم فار کو یوز کرتے ہیں، کتنا ٹائم مطلب کون سی چیز رہی ہے۔ ایگزامپل دیکھیں، we stayed there for 2 hours، ہم وہاں 2 ہفتے کے لیے رہے، تو اس میں آپ کو ڈیوریشن بتائی جا رہی ہے، ٹائم پیریڈ بتایا جا رہا ہے۔ شی لیوڈ ان لاہور فور اے ایئر، وہ لاہور میں 1 سال سے رہی ہے۔ اس میں دیکھیں آپ کو یہ ایک ڈیوریشن بتائی جا رہی ہے، ایک ٹائم پیریڈ بتایا جا رہا ہے۔ ہی از بین اسٹڈنگ فار 3 days، وہ 3 دن سے پڑھ رہا ہے، اس میں بھی دیکھیں آپ کو ٹائم بتایا جا رہا ہے، تو یہ ہوتی ہے یوزیج۔ نمبر 3 یوزیج ہے ہمارے پاس دا بینیفٹ اور ایڈوانٹیج، یعنی کہ بینیفٹ یا ایڈوانٹیج کے لیے فور کا استعمال۔ Used to show that something is beneficial to someone. Example, this vitamin is good for your health. Exercise is important for children. اب اس میں دیکھیں استعمال ہوا ہے something کسی کے لیے، یعنی کہ فائدہ مند کسی کے لیے۔ ایگزامپل دیکھیں، this vitamin is good for your health، یہ وٹامن جو ہے وہ تمہاری ہیلتھ کے لیے ٹھیک ہے، یہ آپ کو بینیفٹ دے رہا ہے۔ ایکسرسائز مور امپورٹنٹ فار چلڈرن، یہ ایک ایڈوانٹیج ہے ایکسرسائز کا کہ وہ بچوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، تو یہ ہے بینیفٹ، مطلب بینیفٹ اور ایڈوانٹیج کے حساب سے یہ فور کا استعمال۔ نمبر 4 ہے ہمارے پاس سپورٹ ان فیور آف۔ Used to show that someone support for in a favor of something or someone. Example, I voted for all. Are you for or against this idea? اب اس میں چوتھے نمبر کا جو یہ بتایا جا رہا ہے رول، وہ ہے سپورٹ یا کسی کے فیور میں۔ وہ یہ چیز دکھانا چاہ رہا ہے someone to support، کسی کے سپورٹ میں ہے، کیا فیور میں، کسی چیز کے لیے یا کسی کے لیے۔ ایگزامپل دیکھیں، I voted for all، میں نے سب کے لیے ووٹ کیا۔ Are you for against this idea؟ کیا تم اس آئیڈیا کے حق میں ہو یا اس کے اگینسٹ ہو؟ تو یہ دیکھیں کہ سپورٹ اور فیور کے بارے میں دونوں ایگزامپلس دی ہوئی ہیں۔ نمبر 5 ہے انٹینڈڈ ڈیسٹینیشن اور ریسیپینٹ۔ Used to show who will receive something. Example, this letter is for my friend. Is this seat for me? اب جو 5واں آپ کا رول ہے وہ ہوتا ہے انٹینڈڈ ڈیسٹینیشن، یا کسی چیز کے لیے یا کسی ریسیپینٹ کو کوئی چیز موصول ہو۔ Used to show یہ کس کو کیا چیز اگر حاصل ہو رہی ہے۔ ایگزامپل دیکھیں، this letter is for my friend، یہ خط میرے دوست کے لیے ہے۔
حرف میں فور جو ہے وہ اس کی دوست کے لیے حاصل کرنے والے کا نام ہے، ریسیپینٹ کا نام ہے. از اے سیٹ فار می، یہ سیٹ کیا میرے لیے ہے، تو یہ موصول ہونے والی چیز ہے یا کسی ڈیسٹینیشن کے لیے ہے، تو اس کے لیے فار کا استعمال ہونا ہے. نمبر 6 ہے ہمارے پاس ایکسچینج اور سبسٹیٹیوشن. Used when giving one thing in place of another. Examples: I paid Rs 500 for this book. He exchanged his phone for a new one. اب اس میں چھٹا جو ہے وہ ایکسچینج اور سبسٹیٹیوشن کے لیے استعمال ہوتا ہے جب آپ کوئی ایک چیز کسی جگہ پہ یا کسی دوسری جگہ پہ آپ دے رہے ہوں یا اسے کوئی چیز حاصل کر رہے ہوں، تو اب آپ کیا کرتے ہیں، فار کا استعمال کرتے ہیں. اگزامپل دیکھیں، آئی پیڈ 500 فار دس بک، یعنی کہ میں نے 500 روپے اس کتاب کے لیے دیے. اب اس میں کیا ہے، ایکسچینج ہے. ہی ایکسچینج ہز فون فور اے نیو ون. اب اس میں کیا ہے کہ یہ سبسٹیٹیوشن کے لیے بنایا گیا ہے، تو کسی چیز کو سبسٹیٹیوٹ کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، ایکسچینج کرتے ہیں. اب ہمارے پاس نمبر 7 جو ہے اس کا رول ہے کمپیریزن اور اسٹینڈرڈ کے لیے استعمال ہونا. Used to show that what is expected or normal. Example: he is very tall for a 10-year-old. It's quite cold for June. اب اس میں دیکھیں کہ کسی کمپیریزن یا کسی اسٹینڈرڈ کے لیے استعمال ہونے کے لیے کہ کیا ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے، وہ نارمل ہے یا کچھ بھی، اس کے لیے ہم کیا استعمال کرتے ہیں، فار. ایگزامپل جیسے ہیں ہمارے پاس ہی ویری ٹال فور اے 10-year-old، وہ 10 سال کے بچے کے حساب سے بہت ہی لمبا ہے، وہ ایک اسٹینڈرڈ بنایا جا رہا ہے. اس کی اسٹینڈرڈ کی وہ ہے It's quite cold for June، یعنی کہ یہ جون کے حساب سے کافی مطلب کولڈ ہے. تو یہ ہمارے پاس کیا ہے، کمپیریزن اور اسٹینڈرڈ کے لحاظ سے 2 ایگزامپلس ہیں. تھینک یو. سب سے آخر میں اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئکن کو دبا دیں تاکہ آپ ریسنٹ اپڈیٹ سے کنٹینیو رہ سکیں اور ہمیں بھی ایک سپورٹ اینڈ موٹیویشن ملتی رہے. تھینک یو. اللہ حافظ.